ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن جتان کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ یہ جگہ صفا کے پاس واقع تھی۔ آپ وہاں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ابو جہل آپ کے سامنے آ گیا۔ اپنے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ابو جہل غصے میں آ گیا اور اس شیطان نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح سے وار کیا کہ میرے آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خون مبارک رسنے لگ پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کا آپ کو دھمکیاں دیں۔ قربان جو اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے اس کی ایک بھی بات کا جواب نہ دیا اور خاموشی کے ساتھ سین حرم میں آ کر کعبۃ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگ پڑے، اپنے سکھ دکھ اللہ تعالیٰ کو سنانے لگ پڑے۔ ابھی اس واقعے کو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کا یہ معمول تھا، آپ شکار کا شوق رکھتے تھے اور آپ جب بھی شکار سے واپس آتے تھے تو شکار میں بیتی گئی باتیں اپنی لونڈیوں کو بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ آج ہم نے اس طرح سے شکار پکڑا، شکار بھاگ رہا تھا، آج اس طرح سے ہم نے شکار کیا۔ اس دن بھی آپ گلے میں کمان لٹکا کر آ رہے تھے اور اپنی لونڈیوں کو اکٹھا کر کے فرمانے لگے کہ آج ہم نے شکار میں اس طرح سے شکار کیا، شکار بھاگ رہا تھا، ہم اس طرح سے شکار کر رہے تھے۔ ان لونڈیوں میں ایک لونڈی مذکورہ بھی کھڑی ہوئی تھی جو عبداللہ بن جتان کی لونڈی تھی، جسے بعد میں آزاد کر دیا گیا تھا۔ آپ ابھی واقعے بتا ہی رہے تھے کہ وہ لونڈی مذکورہ بولی، یا امیر آپ اتنے شوق سے واقعے بتا رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ یہ بات سننی تھی کہ آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا کیا کیا ہے ابو جہل نے میرے بھتیجے کے ساتھ؟ اس مذکورہ نامی لونڈی نے بتایا کہ آج ابو جہل نے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کیا، آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کو دھمکیاں دیں برا بلا کا، لیکن آپ کے بھتیجے نے ایک بھی بات کا جواب نہ دیا اور خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت امیر حمزہ غصے میں آ گئے۔ آپ اسی حالت میں زین حرم کی طرف گئے۔ آپ کو معلوم تھا کہ ابو جہل وہیں پر ہوگا۔ جب آپ زین حرم میں پہنچے تو قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ ابو جہل وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل کو دیکھ کر حضرت امیر حمزہ غصے میں آ گئے اور تیزی سے اس کے پاس گئے اور کمان کا چلہ اس طرح سے اس کے سر پر مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگ پڑا، اور فرمایا تیری اتنی جرت کہ تو میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھائے گا؟ ابھی یہ بات کہنی تھی کہ اتنے میں اس کے کچھ ہواری اٹھے اور حضرت امیر حمزہ کو پکڑ لیا۔ ابو جہل نے سوچا کہ اگر میں نے امیر حمزہ کو کچھ کہا، یہ سردار کے بیٹے ہیں، ابھی بنو ہاشم کے لوگ بھی آ جائیں گے اور لڑائی ہو جائے گی اور جنگ و جدل تک بات پہنچ جائے گی۔ اس نے فائدہ اسی میں سمجھا کہ میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آج میں نے اس کے بھتیجے کو کچھ زیادہ ہی برا بلا کہہ دیا تھا، غلطی میری ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس پر اس کے حواریوں نے حضرت امیر حمزہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت امیر حمزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ آپ کے پاس آئے اور پیار سے آپ کے سر اقدس پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بیٹا غم مت کرو کہ تمہارے سر پہ تمہارے والد کا سایہ نہیں ہے، تمہارا چاچا ابھی زندہ ہے۔ ابو جہل سے ابھی تمہارا بدلہ لے کر آ رہا ہوں۔ میں نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے، اس نے تمہارا خون بہایا تھا، میں نے اس کا خون بہا دیا ہے۔ یہ بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں اس بات پر خوش نہیں ہوا۔ حضرت امیر حمزہ کی زبان سے وہ الفاظ نکلے کہ جو ان کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم کس طرح سے خوش ہوتے ہو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا و مولا نے فرمایا چچا جان جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں آپ بھی اس کو ایک مانیں اور اس کی عبادت کریں۔ اس پر حضرت امیر حمزہ نے فرمایا بیٹا پھر تم گواہ رہنا، آج سے میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں اور آج سے میں اسی کی عبادت کروں گا۔ یہی واقعہ حضرت امیر حمزہ کا اسلام قبول کرنے کا باعث بنا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو اسد اللہ و اسد الرسول کا خطاب دیا کہ اللہ کا بھی شعر اور اس کے رسول کا بھی شعر۔